بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو میرا سلام اور دعائیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ایسا ہے کہ بہت زیادہ بچے، آپ شہزادے چھوٹے اور بڑے، پوچھتے ہیں کہ جاوید صاحب کارڈ واپس لے لیا ہے تو سنا ہے کہ کارڈ وہ واپس مل سکتا ہے۔ اس کے حوالے سے میں جو تفصیل ہے، تشریح ہے، اور تفصیل اور تشریح کہاں سے آتی ہے؟ یونانی قانون جو رستہ کھولتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، اس رستے، اس قانون، اس دروازے کی رسائی جو ہے، معلومات جو ہے آپ تک پہنچانا، یونانی امیگریشن قوانین، اسائلم سروس، اور اس سے متعلق یہ خاص طور پر یہ ایک نقطے پر میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں تاکہ آپ کو کچھ سمجھ آ جائے۔ اچھا، ایسا ہے کہ دو قسم کے لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں کہ کیا فیصلے کے بعد کارڈ واپس مل سکتا ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ اسائلم سروس کے حوالے سے جن بچوں کے، شہزادوں کے، چھوٹے اور بڑے ہمارے مزدور جو غیر ملکوں سے آتے ہیں یہاں یونان میں، اس کے بعد پھر اسائلم لے لیتے ہیں۔ اسائلم کے پہلی بنیادی ترتیب کو اسائلم اپلیکیشن کہتے ہیں، چاہے وہ 6 ماہ والا وائٹ کارڈ ہو یا 2 سال مدت اوپر لکھی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ 2 سال مدت صرف لکھی ہوتی ہے، لیکن اس کی اصل یہ ہے کہ آپ کو 3 ماہ بعد وہ بلاتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ میکسیمم 6 ماہ بعد رینیول، یعنی کہ اس کی کارڈ کی اگر رینیول نہ ہو تو اس پر 2 سال کا دورانیہ ہو یا 10 سال کا دورانیہ ہو، اگر رینیو نہیں ہوگا، ویلڈ نہیں ہوگا، فائل پیچھے سے ریکارڈ یہ شو نہیں کرے گا کہ وہ ویلڈ ہے، تو پھر جتنا دل ہے اس پر لکھا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ نقطہ آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایسا ہے کہ بڑے سارے شہزادے جن کا فیصلہ آ جاتا ہے وہ پوچھتے ہیں کہ فیصلے کے بعد ہم کیا کریں۔ اچھا، ایک نقطہ تو یہ ہو گیا، فیصلے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے، اس کو میں بعد میں بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بیان کرتا ہوں کہ جو سوال ہے آپ کا، بہت زیادہ سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا کارڈ دوبارہ مل جاتا ہے؟ سنا ہے کوئی وہ 100 یورو لیتے ہیں، کوئی فیس لیتے ہیں، اور فیس کے بعد دوبارہ کارڈ مل جاتا ہے۔ اس پہ میں پہلے، کیونکہ یہ سوال بہت زیادہ ہے، اور جو آپ شہزادے آج سوال کرتے ہیں، آپ کی طلب، آپ کی تڑپ، آپ کی پیاس، بھوک آج ہے، وہ میں چاہتا ہوں پہلے آپ کو اس کے متعلق بیان کر دوں کہ یونانی قوانین، اسائلم سروس اور مختلف یہ جو ہیں، اس میں آپ کو کیا کہتے ہیں۔ اچھا، یہ تقریباً پچھلے 3 ماہ سے یہ ایک رستہ کھولا گیا ہے، اور رستہ یہ ہے کہ اگر آپ کا فیصلہ آپ کے خلاف آ گیا ہے، 6 ماہ کارڈ چلا ہے، 10 سال چلا ہے، 5 سال چلا ہے، یا جب بھی، اور مسلسل وہ اسائلم کی اپلیکیشن، درخواست ہی رہا ہے، یعنی کہ غور نہیں نہ ہوتا، اگر درخواست پر فیصلہ آ جائے تو وہ باقاعدہ جو ہے آپ کو اسائلم دی جاتی ہے، وہ باقاعدہ اسائلم ہوتی ہے۔ فیصلہ آ جانے کے بعد، یعنی کہ 3 سال کا کارڈ مل جائے یا یہاں کا UNO کا پاسپورٹ مل جائے تو پھر وہ باقاعدہ اسائلم ہوتی ہے۔ اچھا، اب نقطہ یہ ہے کہ اگر وہ فیصلہ آ گیا آپ کے خلاف تو اسائلم میں جیسے پہلے اپلیکیشن کرتے تھے، درخواست کرتے تھے، اسکائپ کا ایک ایڈریس ہے، اسکائپ پہ اسائلم سروس اردو، جو آپ کی زبان ہے، جو آپ کی مادری زبان ہے، جس ملک سے آپ تعلق رکھتے ہیں، داری ہے، فارسی ہے، عربی ہے، کچھ بھی، اسائلم سروس کے بعد وہ لگا کے تو آپ نے اسکائپ کے اس ایڈریس پر آپ نے کال ملانی ہے۔ صرف اب کال پرانے لوگوں کی اٹھائی جاتی ہے۔ پرانے لوگ جو ہیں، پرانے لوگ کون سے ہیں؟ جن نوجوانوں نے پہلے اسائلم لی تھی اور ان کے خلاف فیصلہ آ گیا ہے، ان کو پرانے لوگ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جب وہ اسائلم آپ کی اسکائپ پر کال اٹینڈ کرتی ہے تو اس کے بعد پھر آپ کو ٹائم اپوائنٹمنٹ دیتے ہیں، جس سینٹر، جس ادارے، جہاں، جس علاقے میں، بڑی توجہ سے آپ نے نوٹ کر لینا ہے کہ آپ کا ٹائم اپوائنٹمنٹ کہاں طے ہوا ہے۔ فار ایگزامپل کاتیہاکی ہوا ہے، پاترا ہوا ہے، تھیسالونیکی ہوا ہے، یا کس جگہ، کس علاقے میں ہوا ہے، اس کا نوٹ کر لینا ہے، اور انہیں بتانا ہے کہ میں تو فلانی جگہ پر رہتا ہوں، مجھے تو یہاں کا جو ہے ٹائم اپوائنٹمنٹ چاہیے، یہ بھولنا نہیں۔ اور برائے مہربانی جب بھی اسکائپ پر کال کریں تو ساتھ کاپی پینسل لے کے بیٹھا کریں،
کیونکہ بعد میں بڑے سارے بچے بڑے سارے شہزادے پوچھتے ہیں وہ جاوید صاحب ہو سکے مجھے سمجھ نہیں رہی تے اون میں کتنے جانا ہے. بھائی جاوید صاحب کو پتہ کیسے، آپ اور اسکائپ دونوں ڈائریکٹ تھے، تو اس لیے اس طرح کے سوالات جو ہیں جن میں آپ دو تھے تیسرا کوئی نہیں تھا تو وہ تو تیسرے کسی فرد کو پتہ نہیں نہ ہو سکتے. میری تو بساد خوشی ہے کہ مجھے پتہ ہو کہ میں آپ کو بتا دوں تو بتا دوں، لیکن آپ اس میں کاپی پینسل لے کے بیٹھا کریں. اچھا، اس میں جب آپ کو ٹائم اپوائنٹمنٹ مل جاتا ہے، آپ کا ٹائم طے ہو جاتا ہے، تو اس پر پھر آپ نے جانا ہوتا ہے، اور اس جانے کو ٹائم اپوائنٹمنٹ طے کرنے کو وہاں پھر آپ سے 100 یورو پاراولا بھی لیتے ہیں. یہ اب نئے قوانین کے ترتیب میں ہے. اچھا، ایسا نہیں ہے کہ وہ اسی وقت پاراولا یا 100 یورو لے کے آپ کو کہیں اے لے پائی کارڈ اپنا واپس دے جامو جہاں کر. اس طرح کا نہیں سسٹم. وہ پاراولا لیتے ہیں، آپ کو ایک چٹ دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جناب آپ کا پاراولا آ گیا ہے، آپ کا انٹرویو آ گیا، آپ کی بات آ گئی ہے، تو ہم آپ کو دوبارہ کال کریں گے. پھر وہ دوبارہ کال کرتے ہیں اور اس طرح شاید کچھ ہفتوں یا کچھ مہینوں بعد دوبارہ آپ کو بلا کے تو وہ فیصلہ بتاتے ہیں کہ کارڈ آپ کو دوبارہ مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا، یا اس میں قباحت کیا ہے یا کمی کیا ہے یا اضافہ کیا ہے. اس طرح پھر آپ جو ہے وہ کارڈ کبھی کبھار حاصل کر لیتے ہیں دوبارہ. اچھا، اس میں ایسا ہے کہ اس کے 2-3 اور نقطے ہیں. اب فیصلہ آ گیا ہے، فیصلہ آنے کے بعد آپ شہزادے پوچھتے ہیں کہ جاوید صاحب اب میں کیا کروں. اچھا، اس میں 2 صورتیں ہوتی ہیں. اگر فیصلہ آپ کے خلاف پہلی دفعہ آ گیا ہے تو پہلی دفعہ فیصلہ آنے کے بعد آپ کو اسی اسائلم سروس کے اندر فری وکیل کے ساتھ اپیل کا حق حاصل ہوتا ہے. وہ آپ کو 20 دن دیتے ہیں، 25 دن دیتے ہیں، یا میکسیمم 30 دن، 1 منتھ، 1 ماہ زیادہ سے زیادہ ٹائم لیمٹ دیتے ہیں. اس میں کیئر اور احتیاط آپ نے یہ کرنی ہوتی ہے کہ وہ ٹائم ختم ہونے سے ہر حال میں پہلے آپ نے وہاں جانا ہوتا ہے. اور اس طرح کے کیسز میں جب آپ کو اسائلم سروس کے اندر موقع دیا جاتا ہے تو پھر آپ کو ٹائم اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. واحد یہ ایک کیس ہے، واحد یہ ایک نقطہ ہے. اس نقطے کے تحت پھر آپ جو ہے وہاں جائیں گے اور جا کر اپنی اپیل دائر کریں گے. اگر آپ کے اس فیصلے کے اوپر پیچھے نا ایک پیج لگا ہوتا ہے جس میں آپ کی مادری زبان جو آپ نے لکھائی ہوتی ہے، فار ایگزامپل کہتے ہیں کہ میں اردو بولتا ہوں تو پھر اردو میں درج ہوتا ہے، پنجابی بولتا ہوں یا ہندی بولتا ہوں یا انڈین بولتا ہوں یا فارسی بولتا ہوں یا عربی بولتا ہوں یا جو بھی بنگلہ یا جو بھی زبان آپ کی ہوگی اس زبان میں وہ درج ہوتا ہے. تو میرے بچوں، شہزادوں، وہ پڑھ لیا کریں، آپ کو آرام سے، سہولت سے، آسانی سے، تسلی سے وہ سمجھ آ جائے گا. یعنی کہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو پہلے دفعہ کیس کا انٹرویو مسترد ہونے کی صورت میں اسائلم سروس کے اندر، اور دوسری دفعہ پھر وہ کہتے ہیں کہ اب آپ باہر عدالت کو رجوع کریں. عدالت میں رجوع کرنے میں بڑے کم چانسز ہوتے ہیں، عدالت میں رجوع کرنے کے بڑے ہی کم چانسز ہوتے ہیں. اس لیے آپ جان لیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بہت مستحکم ثبوت نہیں، کوئی بہت بہترین ثبوت نہیں، اور ثبوت ویسے کیسے، وہ کس کو ثبوت سمجھتے ہیں آپ؟ فار ایگزامپل ہمارے ملکوں میں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی فرد کو خدا نخواستہ، خدا نہ کرے کہ کیس میں انتہائی بہت بڑی سزاؤں کا اندیشہ ہے، جیسے خدا نہ کرے کسی کے کو ریڈ وارنٹ ہیں، کسی کی سزائے موت ہے، کسی کی عمر قید ہے، کسی کے اس طرح کے، اور ان ناجائز سزاؤں کو یورپ چونکہ نہیں مانتا، یہ ہر ملک کا اپنا ایک قانون ہے، اس کی آنر ہے، اس کی عزت ہے، لیکن یورپی قوانین ان کو نہیں مانتے، اس لیے پھر اس فرد کو یہ تحفظ دیتے ہیں. یہ ہے. اچھا، اس کے بعد پھر معذرت سے نئے افراد پوچھتے ہیں کہ ہم نے اب کیا کرنا ہے اسائلم لینے کے لیے. ان دنوں میں ابھی اسکائپ کا جو ایڈریس ہے نا وہ پرانے افراد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، نئے افراد کے لیے نہیں استعمال کیا جاتا. بڑے سارے بچے آپ پوچھتے ہیں جاوید صاحب وہ اب جو ہے وہ 1 سال سے 6 ماہ سے 2019 سے 2020-21 سے میرا کارڈ چل رہا ہے، اب اس کا ڈیٹا اپڈیٹ نہیں ہو رہا، وہ رینیو نہیں ہو رہا. میرے بچوں رکیں، ٹھہریں. انہوں نے ایک ہی وضاحت کی ہے
کہ اگر آپ کو ٹائم اپوائنٹمنٹ دیا جائے، آپ کا ٹائم طے ہو تو تب آپ نے جانا ہے، ورنہ migration.gov.gr پر آپ نے ڈیٹا چیک کرتے رہنا ہے۔ اگر آپ کی اپوائنٹمنٹ نکلتی ہے، یعنی کہ اگر آپ کو بلایا جاتا ہے بذریعہ فون یا بذریعہ میل یا وہ ڈیٹا، تو پھر آپ نے جانا ہے۔ بصورت دیگر ایک ہی راستہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ایک میل بھیجنی ہے، لیٹر جیسے نہیں بھیجا کرتے تھے، اب آن لائن لیٹر کا نام ای میل ہوتا ہے، یہ بھیجنا ہے۔ اچھا، ایک بچے کا کفیشیا سے فون آیا ابھی کہ جناب میرے چوٹ لگی ہے اور 1.5 سال سے فیملی پوری میں رہ رہا ہوں اپنا ایک گھر میں، تو چوٹ لگنے کے بعد میری انگلی زخمی ہو گئی ہے اور مالک برا بھلا کہتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جاؤ اب نکل جاؤ یا کام چھوڑ دو یا تم چلے جاؤ۔ تو میں نے ایک ساتھی سے رابطہ کیا ہے تو کہا ہے کہ کیا میں اس پر کوئی آپ نے حق کا دعویٰ کر سکتا ہوں؟ تو ساتھی نے مجھے کہا نہیں، کچھ نہیں کر سکتے، آپ کے انسے میں نہیں لگتے تھے اس لیے۔ تو میرے بچوں، نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان۔ ایسے بچوں سے مشورہ کرنا آپ کے لیے مزید نقصان کا سبب بنتا ہے جو جانتے نہیں۔ اب ہر چیز کا ایک راستہ ہوتا ہے نا، تقاضا ہوتا ہے، تو میں سن لیجئے، یہ خاص طور پر کھیتوں میں، کھلیانوں میں، فیکٹریوں میں، جہاں کہیں بھی یورپ کے کسی سرزمین کسی کونے پر آپ سے حادثہ پیش آ گیا ہے، آپ کے این سی میں لگتے ہیں نہیں لگتے، آپ لیگل ہیں اللیگل ہیں، آپ کے پیپر ہیں نہیں ہیں، کسی طرح سے بھی قوانین آپ کو راستہ دیتے ہیں کہ آپ اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں۔ تو یہ راستے ہیں۔ اس کے سلسلے میں جو بھی آپ کے سوالات ہوں یا جو بھی آپ کی رائے ہو، میرے بچوں، علم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، زبان جو ہے اس پر عبور حاصل کرو۔ یونانی معاشرے جس وہ کہتے ہیں ڈو ایز دی رومنز ڈو وائل یو آر ان روم، ایسا کریں۔ ایسا کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے الٹی الٹی عادتیں، الٹی الٹی حرکتیں، جناب کپڑے اتارے پھینکے، جناب سمندروں پہ جا کے الٹے پلٹے لیٹ گئے۔ کوئی اچھی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو فالو کرتے ہیں، یعنی کہ جب ہم کسی دوسرے ملک میں ہیں، پردیش میں ہیں، اس کی زبان نہیں سیکھیں گے، اس کے قوانین نہیں جانیں گے، تو پھر ساری کی ساری زندگی ہم ان چیزوں سے نابلد رہیں گے، ناواقف رہیں گے، حق کا نہیں پتہ ہوگا، حقوق کا نہیں پتہ ہوگا، اور گونگے اور بہروں کی طرح زندگی بسر کریں گے۔ اچھا، یہ بھی خیال آپ نے، اب یہ آج کی ایک اکیلی نصیحت ہے، اس ویڈیو میں دوسرا کچھ کہنا چاہتا، کہ یہ خیال اپنے ذہن سے یہ خبت ہوتا ہے، نکال دیں کہ آپ کہتے ہیں او بھائی میں ان وڈا سارا ہو گیا، بڈھا ہو گیا، چٹی داڑھی ہو گئی، ان میں کی پڑھنا ہے، یہ نکال دیں، یہ خیال فضول ہے۔ ساری زندگی پڑھنا ہے، ساری زندگی سیکھنا ہے، ساری زندگی آپ کا حق ہے کہ بہتر سے بہتر، آنر سے آنر، کامیاب سے کامیاب تر اگلا سٹیپ۔ اگر آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں تو آپ نے رک جانا ہے؟ نہیں رکنا، چلتے رہنا، پہاڑوں پر بھی چڑھنا ہے، کامیابی سے، عزت سے، آبرو سے، ایک دوسرے کے لیے روشنی کا سبب بننا ہے۔ اگر آپ کو کچھ نہیں اب کرنا تو دوسروں کے لیے مشعل راہ بننے کے لیے سیکھیں۔ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، فی امان اللہ، السلام علیکم۔